أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کئی دفعہ پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے عبرتناک انجام کا قصہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ آج کے پروگرام میں ضیاء الحق کے عبرتناک انجام پر بات کی جا رہی ہے تو شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ تو جانی پہچانی کہانی ہے اور شاید آپ اس کہانی کو سننا نہ چاہیں، لیکن اگر اس کہانی میں ہونے والے واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے تو ضیاء الحق کا عبرتناک انجام دل و جان پر کپ کپی طاری کر دینے والا اللہ تعالیٰ کے قہری نشان کا ایک عظیم واقعہ قرار پاتا ہے، اور ایک انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا قہری نشان۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک فارسی نظم کے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں: کرامت گرچہ بے نام و نشاں است، بیا بنگر ز گلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس زمانہ میں کہا جا رہا ہے کہ کرامات اور معجزات کا ظہور نہیں ہوتا، مگر ایسا نہیں، آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعہ آج بھی اپنے معجزات کا ظہور فرما رہا ہے۔ اس مذکورہ تناظر میں آج کا پروگرام کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 کے صفحہ 391 تا 401 کے حوالہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اس پروگرام کی پہلی قسط ہے۔ پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے برسر اقتدار آنے کے چند ہفتے بعد ہی احمدیت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بحوالہ اخبار نوائیوا کے 13 ستمبر 1977 بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں۔ 6 تا 8 اکتوبر 1978 کو ضیاء حکومت کے زیر اہتمام پہلی ایشیائی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کی مطبوعہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ احمدیوں کے غیر مسلم ہونے اور ان کے بائیکاٹ کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ 24 مارچ 1981 کو جنرل ضیاء نے عبوری آئین کے لیے ایک نئی شق کا اضافہ کر کے وضاحت کی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ 30 مئی 1981 کو ضیاء حکومت نے جماعت احمدیہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے قرآن مجید بامحاورہ اردو ترجمہ المعروف تفسیر صغیر کو ضبط کر لیا۔ 18 نومبر 1983 کو جنرل ضیاء نے بیان کیا کہ میں قادیانیوں کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ حکومت پاکستان کے سربراہ فوجی عامر کے ایسے بیانات کے بد اثرات کے تحت احمدیت مخالف علماء نے جماعت احمدیہ کے خلاف ملک بھر میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دی۔ سامعین و ناظرین کرام، بحوالہ اخبار روزنامہ جنگ لاہور 20 دسمبر 1983 بیان کیا جاتا ہے کہ 19 دسمبر 1983 کو جنرل ضیاء نے اپنے غضب آلود بیان میں احمدیوں کو منافقین اور مشرکین قرار دیتے ہوئے دھمکی دی کہ انہیں ختم نبوت یا نظریہ اسلام سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف پیدا کیے جانے والے ان حالات کے پس منظر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے عہد خلافت کے دوسرے جلسہ سالانہ دسمبر 1983 کے موقع پر
اپنی ایک پرشوکت نظم جماعت احمدیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہے مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعائیں ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ دیر اگر ہو تو اندیر ہرگز نہیں، قول املی لہم ان قیدی متین، سنت اللہ ہے لا جرم بالیقین، بات ایسی نہیں جو بدل جائے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ 17 فروری 1983 کو ایک خاص سازش کے تحت اسلم قریشی کی پراسرار گمشدگی کا ڈھونگ رچایا گیا اور اس کے اغوا اور قتل کا جھوٹا الزام حضرت امام جماعت احمدیہ پر لگایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق اس ناپاک سازش کی خود بطور خاص پشت پناہی کر رہا تھا اور پاکستان کی پولیس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسلم قریشی کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے۔ جنرل ضیاء الحق کے اس مطالبہ کی آڑ میں پاکستان کی پولیس نے ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی انتہا کر دی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ افراد جماعت کے خلاف ان اذیتوں کے سلسلہ میں اپنی ایک نظم میں بیان فرماتے ہیں، کریا کریا فساد ہوئے تب، فتنہ گر آزاد ہوئے سب، احمدیوں کو بستی بستی پکڑا دکڑا مارا کوٹا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام میں اسلم قریشی کے بارے میں کی گئی اس ناپاک سازش کا پورے طور پر پردہ چاک کیا ہے۔ اخبار ڈان کراچی، نوائے وقت لاہور، جنگ لاہور، مشرق لاہور، 15 اپریل 1984 کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے لاہور میں ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کو اپنے عقائد کی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر انہوں نے اپنی تبلیغ بند نہ کی تو ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے، ان کے اخبار اور رسائل اور کتب ضبط کر لی جائیں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، 26 اپریل 1984 کو جنرل ضیاء نے جماعت احمدیہ کے خلاف بدنام زمانہ صدارتی آرڈیننس نمبر 20 نافذ کر دیا، جس کے نتیجہ میں مخالفین احمدیت کو افراد جماعت کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی کھلی اجازت مل گئی اور حکومت پاکستان کے لیے اس قانون کی آڑ میں حضرت امام جماعت احمدیہ اور افراد جماعت پر ہاتھ ڈالنے کا اور مقدمات قائم کرنے کا جواز مل گیا۔ اس صدارتی آرڈیننس کے نفاذ کے ساتھ ہی ضیاء الحق نے حضرت امام جماعت احمدیہ پر کسی مقدمہ کو ظاہر کیے بغیر مخفی طور پر حکومت کی مختلف ایجنسیوں کو یہ کام سونپ دیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور خلیفہ وقت اور خلافت احمدیہ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور پھر 27 اپریل سے مختلف ایجنسیوں کے کئی ایک افراد کو ربوہ کے ماحول میں دیکھا جانے لگا۔
اس صدارتی آرڈیننس کے بعد والے جمعہ کے دن مسجد اقصی ربوہ میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے وقت کے دوران مختلف ایجنسیوں کے مختلف افراد نے ضیاء الحق کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی کے مطابق حضرت امام جماعت احمدیہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر مسجد اقصی میں ڈیوٹی پر معمور خدام احمدیت نے اس ناپاک سازش کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک الگ کہانی ہے جو ایک الگ پروگرام میں بیان کی جا رہی ہوگی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کی گرفتاری کے لیے ربوہ میں معمور حکومت کی ایجنسیاں ابھی اس ناپاک عمل کو سر انجام دینے کی منصوبہ بندی ہی کر رہی تھیں کہ ان کی خلاف توقع اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہوگی، یہ کہ بفضل اللہ تعالی حضرت امام جماعت احمدیہ ضیاء حکومت کی اس خطرناک سازش کو پاش کرتے ہوئے 30 اپریل 1984 کو پاکستان سے UK ہجرت کر آئے۔ آپ کی ہجرت کے رد عمل میں جنرل ضیاء الحق کو انتہائی سخت مایوسی ہوئی اور اس کے دل میں جماعت احمدیہ کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ جذبہ انتقام پیدا ہوا، اور پھر پاکستان کے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ احمدیوں پر ناجائز مقدمات بنا کر جیلوں میں ٹھونسا جانے لگا، اور جماعت احمدیہ کی تمام علمی و عملی، ادبی و تربیتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگرام میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم میں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔